جی افشاں، میسج بہت کلیئر ہے پاکستانی صحافت کی طرف سے، انڈین صحافت کی طرف سے انڈین پرائم منسٹر کو، اور جو اب آگے بھی بننے والے ہیں مودی، حالات وہاں یہ بتا رہے ہیں، بار پھر مودی سرکار. تو میسج یہ ہے کہ بھائی یہ جو حکومت بنی ہے، یہ میں لکھا ہوا ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنی ہے اور یہ غیر قانونی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ غیر قانونی ہے. اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، ورنہ وہی حال ہوگا جو کشمیر والا حال جو 75 برسوں سے ہوا تھا. جی جی جی. تو یہ پہلی بات تو کاشف صاحب یہ ہے کہ موید پیرزادہ، جس کو کہ ڈاکٹر موید پیرزادہ کہتے ہیں، یہ صحافی کب ہوا؟ شروع سے صحافی ہیں یہ تو، کب؟ جنمان سے صحافی ہیں یہ تو. ایک تو یہ کہ موید پیرزادہ ہوں یا عمران ریاض خان ہوں، ایسے لوگوں کو صحافی نہیں کہا جا سکتا، سیاسی کارکن کہیں، اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے ہی ان کے انسانی حقوق بھی مانگے جائیں تو بہتر ہوگا. یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو نیٹو میڈیا بنائے ہوئے؟ انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی، اور گلوبل ولیج کر کے کچھ سگا. کتنے فنڈ ملے آپ کو؟ ان کو کتنے ملے؟ 195 ملین کے قریب، پتہ نہیں کتنے کروڑ. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ میں سے بھی وہ بے شرم انسان رقم نکلواتا رہا ہے، لیتے رہے ہیں یہ لوگ. مطلب ہمیں تو 195 ملین کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا لگتا ہے نا جھٹکا. تو اچھا چلیں، تو پھر صحافی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نہیں ہوئے. سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی، باقاعدہ انویسٹمنٹ کی گئی. یہ جس رقم کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ رقم تو پروجیکٹ عمران جب انسٹال ہو گیا وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں عثمان بزدار کی شکل میں عظیم ایک لیڈر پیدا ہو گیا، تو یہ جو خفیہ فنڈز وغیرہ ہوتے ہیں ایجنسیز کے پاس، ان کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کا نوازا گیا. پروجیکٹ عمران کے لیے کیسے کیسے طریقے اپنائے گئے ہیں، کون کون لوگ، سیاست.pk کو پیسے دیے گئے، ٹھیک ہے، اور مطلب یہ گلوبل ولیج والوں کو، یہ موید پیرزادہ کو پیسے دیے گئے. اب اگلے حلال کر رہے ہیں اس کو. تو مطلب اب سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پالا گیا، بنایا گیا، اب آج وہی پٹے شٹے تڑا کے بھاگ گئے ہیں. تو سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ شہباز گل جیسا اس ملک سے بھاگا کیسے. سوالات ہیں کچھ جو پوچھے جانے چاہیے، اور وہ انہی لوگوں سے پوچھے جانے چاہیے جنہوں نے انہیں بنایا، جنہوں نے اس قوم کو بتایا کہ موید پیرزادہ ایک عظیم اینکر ہے اور سینئر تجزیہ کار ہے. انہی لوگوں سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے شہباز گل جیسے کو ایک مبینہ ہریسر، مطلب اسلام آباد کی یونیورسٹی میں اس کے اوپر ہریسمنٹ کا کیس ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی بیوی یہاں سے، اور یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے جس کو میں یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں، یہ ایک سیدھا اور صاف معاملہ ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ یہاں سے PhD کی اسکالرشپ کے نام پر گئی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، وہ پیسے سارے ہماری ہی جیب سے جا رہے ہیں نا. یہ سوالات ہونے چاہیے. ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، یہ سوال ہونے چاہیے. وہاں پر نیو یارک میں یہ کرے. کاشف صاحب اتنے میں سمجھ نہیں آئی، امریکہ کا جھنڈا پھڑ کے کیوں لہرایا جا رہا سی؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ریسپیکٹ نہیں، ریسپیکٹ کی کن ریسپیکٹ دینی سی؟ پبلک مینڈیٹ نو. ریسپیکٹ پبلک مینڈیٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو، اس میں کیا بات ہے؟ وہ تے سنی اتحاد کونسل دے کول چلا گیا ہن صاحبزادہ حامد رضا جانے تے اے جانن جڑا ایتھے بیٹھے ہوئے. جو وہ کہہ رہا تھا نا، اس کا مطلب تھا ووٹ کو عزت دو. ٹھیک. اور وہ جتنے بابے وہاں پر کھڑے تھے کل ملا کر 50 ان کی تعداد نہیں تھی. ہمیں تو بتایا گیا تھا سارا اوورسیز ان کے ساتھ ہے. آپ پتہ کیا کر رہی ہیں؟ میں کوئی اور پوائنٹس بنا کے بیٹھا ہوں، طے ہم نے کچھ اور کیا تھا. بات اتنے اوورسیز نکل آئے، اتنے اوورسیز نکل آئے. IMF نے کہا کہ نہیں بس ان کو قرضہ ہی نہیں دینا. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. جو پوائنٹس لکھے تھے، جو ہم نے ڈسکشن کرنی تھی، اس تک رہے آپ. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ پتلی گلی سے نکل گئے، پتلی گلی سے نکلنے ان کو دیا جاتا ہے جن کے نکلنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو. ایک میڈیا پرسن تھے ارشد شریف صاحب. اچھا ابھی ہم ان کی بات نہیں کریں، رک جائیں، چھوڑ دیں. تو یہ چلے گئے اور یہ باہر جا کے باتیں کریں. پہلے تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیں جو ہم نے لکھے تھے سوال. موید پیرزادہ صاحب نے کہا
अंगूठे लगवाने के बाद, अब्बा जी के मरे हुए बाप के अंगूठे लगवाने के बाद कि ये हुकूमत गैर कानूनी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाया है। अच्छा। और इनके इख्तियार में कुछ नहीं, आप इनके साथ डील ना करें मोदी जी, और आप अमेरिका को जाके बताएं। हाँ, नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो भारत को क्यों कह रहे हैं कि वो अमेरिका को बताए जाके। वो नहीं समझे आप? नहीं, झंडा ते तुसी लहरा रहे हो अमेरिका दा, फिर आप उधर जा रहे हैं। अच्छा, जो तय हुआ था उस पर बात करें। तो ये क्या इल्जामात गलत हैं इस हुकूमत पे? ये बगैर किसी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी की हुकूमत बनी है, सब आज़ाद है, वोट जीत गया है, जमहूरियत आ गई है। पहले तो इसका जवाब दे रहे। नहीं, मैं इसका जवाब तो मैं तब देती जब वजारत दाखिला और वजारत खजाना हुकूमत के पास होते। देखें, आप, मैं अभी इंतज़ार कर रहा था कि आप कोई बात करेंगे कि मैं उस वक्त जवाब देती जब सदर कोई और होता, लेकिन खैर चले, एनी हाउ। आप यानी देखें कि ये अगर बात हो रही है तो काशिफ साहब, तो इमरान खान की हुकूमत लेजिटिमेट थी? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें जरा, दें जवाब इस बात का। असल में तो जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे ये लिख दिया था। नहीं, बात ये है कि भारत से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से कहे? नहीं, ये बात नहीं है, ये अगली बात थी, मैंने लिखा हुआ है। बात ये है कि अगर ये इल्ज़ाम लग रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें ये समझने की अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है? अच्छा। देखिए, बात ये थी कि इलेक्शन से पहले खाम ख्याली ही सही हम लोगों की ये थी कि एक पॉपुलिज्म जो इमरान खान की सूरत में इस मुल्क पर इम्पोज किया गया था, जिसमें सब हाथ धोते थे, जिसमें मुईद पीरजादा जैसों की ग्लोबल विलेज और फलाना टमकाना सबको नवाजा गया। इनको छोड़ दें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हाथ धोती थी, जिसमें नून लीग भी हाथ धोती थी, मोदी का जो यार है गद्दार है, पॉपुलिज्म के ये नारे कि इंडिया। नहीं, ये नारा किसके खिलाफ लगा था? भाई मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मोदी का जो यार है वो नवाज शरीफ के खिलाफ लगा था। और ये नारा सबसे पहले किसने लगाया था? अच्छा, मुझे याद है, लेकिन क्या नवाज लीग की तरफ से? कश्मीर के इलेक्शंस में। देखिए, हम आपस की लड़ाई में ना असल बात भूल जाएंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता, इधर से कोई पॉपुलिस्ट नारा नहीं लगता है क्या? ठीक है, तो समझने की बात ये है कि हम लोगों की खामख्याली ये थी कि जब ये हुकूमत बनी और प्रोजेक्ट इमरान की बिसात लपेटी गई मजबूरियों की वजह से, मईशत ठीक नहीं थी, तो उनको अब नज़र ये आ रहा है कि मईशत इंप्रूव करनी है। तो जो एक रिग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिसमें मजीद टैक्स का लगाया जाना, जिसमें और कर्जे लेना नहीं होंगे, या होंगे तो उसके साथ साथ एक रीजनल ट्रेड की प्रोग्रेसिव माशी पॉलिसी अपनाई जाएगी। और क्योंकि इस वक्त इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है और वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर जब आप ये कहती हैं ना कि इंडिया एक बड़ी मार्केट बन चुकी है, इंडिया एक ओके, मिडिल क्लास उसकी नहीं, उसकी वो एस्टेब्लिशमेंट, उसकी वो कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ और एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ और एस्टेब्लिशमेंट है, तो ठीक है। वो नहीं, इंडिया को छोड़े, अरे तुझको पढ़ाई क्या पढ़ी, अपनी नपेट तू। सर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी का हम लोग ख्वाब देख रहे थे ना कि रीजनल ट्रेड होगा, तो समझ में ये आया कि जो लाहौर डिक्लेरेशन था वो एक आपको इस बात पे हंसी आ जाती है? हसरत उन मुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। हसरत उन डिक्लेरेशनों पे है जो तो सर, माय पॉइंट इज कि दैट रीजनल कोऑपरेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये नैरेटिव, क्योंकि बजट आ रहा है। अरे बजट तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा। जैसे ही रीजनल कोऑपरेशन हुई, जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक माकूल ग्लोबल इकोनॉमी भी तो कुछ चीज़ होती है ना, आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं और ये कहते हैं, तो वैसे ही कुछ मामला, कुछ पॉपुलिज्म के बनाए हुए खंबे जो हैं, स्तंभ, वो उखड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आप देखिए देखिए काशिफ साहब, लाहौर डिक्लेरेशन तो एक टर्निंग पॉइंट था। मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था, और मैं बहुत दुखी होती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट इतनी बढ़िया तो फिर काट देनी है। चले तो उसके बाद मोदी का मियां नवाज शरीफ की 89 की शादी पर आना, वो एक बड़ा दिन था। ठीक है, एक डिप्लोमेसी होती है, वो ऐसे ही काम करती है। जिस किस्म के हालात इन दो ममालिक के दरमियान हैं, वहाँ पर ये हर वक्त की पपियाँ जपियाँ नहीं होती हैं।
تھوڑی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے, کوئی وقت ہوتا ہے, میں نے آپ کی بات سنی, کوئی معاملہ ہوتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت یہی معید پیرزادہ اینڈ کمپنی انہوں نے کس طرح سے مودی کی آمد کو کیا سے کیا بنا کر پیش کیا تھا. ظاہر ہے ان کو جو اشارہ تھا, جو حکم تھا, یہ حکم کے غلام ہیں. یہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں, کون نہیں ہے حکم کا میں غلام؟ یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جنہیں پروجیکٹ عمران کے مستریوں کے طور پر ڈیویلپ کیا گیا, اب آج اگر یہ پٹے ٹھلے کرا کے یا تڑا کے نس گئے نے تے انہاں نو اسی تسی نہیں پوچھنا. اوکے پھر ادھر یہ یا تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں لاہور ریزولوشن کی طرح. بات کرنی ہے تو میرے اس سوال کا جواب دیں جو میں نے یہاں پہ, اور ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ آپ بتائیں گے. ہاں جی, کیا معید پیرزادہ کے اس بیان کے اوپر یا گل صاحب کی ریسنٹ تقریر کے اوپر کہ عالمی دنیا کو اس حکومت کی لیجیٹمیسی, کیا کل ملا کر 17 لوگوں کے سامنے اس کی اس عظیم تقریر دیکھا نا, پھر میں اس بات کا کیا جواب نہیں تو یہ پھر میں کہوں گا کہ کاشف صاحب ہمیں بتایا گیا تھا کہ اوورسیز یہ تو ٹوٹل عمران خان کی سپورٹ میں ہے, تو وہ آئے کیوں نہیں؟ اوکے میں نے مان لیا آپ کی بات, وہ غلط ہے. یہ حکومت بالکل لیجیٹمیٹ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاشف صاحب جب آئی ایم ایف نے ان کے خط کا جواب ان کے منہ پہ ٹھا کر کے مار دیا تھا تو دوبارہ پھر آئی ایم ایف کے ادھر دفتر کے باہر یہ تماشے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ اور اس کے اندر مجھے وہ والے بابے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سال 2 سال کے بعد پاکستان آنا ہوتا ہے اور یہاں پر آ کر پاکستانی رشتہ داروں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتنے میلے کچیلے اور غریب ہیں اور باہر کتنا سکون ہے. میں اب آپ کی بات مان لیتا ہوں, پی ٹی آئی بہت غلط کر رہی ہے, اور یہ حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں, یہ عوام کی طاقت سے بنی ہے, ووٹ سے بنی, میں نے مان لیا. تو فارم 45-39 دا پھر ہم کر لیں, ثابت کر لیں ان سے. اچھا بھائی, ہر چیز کول ہے, اچھا کوئی ریگنگ نہیں ہوئی, سب ٹھیک ہے. اب آپ میری ایک بات کا جواب دے دیں کیونکہ ہم نے یہ بات نہیں کرنی تھی. اچھا میرا منہ مت کھلوائیے گا اچھا ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہے ہم غریب لوگ ہیں, میں تو کچھ بھی بول دوں گا تو پھر بعد میں کیا ہوگا. میں آپ سے سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ معید پیرزادہ نے جو بھی کہا ہو اس کے اوپر کسی ایسے طبقے سے جو اپنے آپ کو سین طبقہ کہتا ہے, جو جمہوریت کی بات کرتا ہے, اس کی طرف سے یہ الزام لگانا بنتا تھا کہ یہ غداری ہے. جو پاپولزم پاکستان تحریک انصاف کی جڑوں میں ہے وہی پاپولزم لہو بن کے دوڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی, اور پاکستان مسلم نواز کے اندر بھی, اور ایم کیو ایم کے اندر بھی, اور ہمارے تمام صحافیوں کے اندر بھی, اور ہمارے تمام ایکٹیوسٹوں کے اندر بھی, جن کو فوراً ہی یہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ ارے یہ تو انڈیا کو انہوں نے سفارش کر دی, وہ تو بہت بڑا دشمن ہے. اور وہ جو ایک ہم نے فورن پالیسی کا اور کانسپریسی تھیریز کا, مجھے بولنے دیں, کانسپریسی تھیریز کا جو ایک ہم نے معاملہ بنایا ہوا ہے, اس میں وہی گھٹیا سپرفیشل جاہلانہ سٹینڈرڈ ہے اس پورے ڈسکورس کا کہ جناب چونکہ اس نے انڈیا کو کہا تو یہ تو غداری ہے. کم آن نہیں یہ بات تو مجھے بتائیں, یہاں کا آزاد خیال سب کا کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ معید پیرزادہ نے غداری کا ابھی 4 دن پہلے تو یہ لوگ اس بات پر تڑف کر مطلب کینچوں کی طرح سے تڑف رہے تھے کہ مودی نے ٹویٹ کر کے مبارکباد دے دی میاں شہباز شریف صاحب کو, ابھی انہوں نے وہ اپنا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ وہ ٹھیک ہے. ابھی کل تک تو یہ اس بات پر اتنا پٹاکے لگا رہے تھے کہ دیکھا مودی کے یار کی حکومت آ گئی. ابھی پرسوں تک تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جب بھی نواز شریف ٹینشن میں ہوتا ہے تو سرحد کے اوپر مودی کو کہہ کے یہ ٹینشن کروا دیتے ہیں اور یہ وہ. ابھی یہ اتنی پرانی باتیں نہیں ہیں. یہ کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں سر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کا سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی عام گفتگو میں بھی یہ سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غداری کا ترازو بنائیں, اس میں معید پیرزادہ کو رکھیں ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کو رکھیں اور تولیں اس کو. ارے یہ پیمانہ غلط ہے سر. یہ پیمانہ یہ تو آغاز میں ہی میں نے بات کر دی تھی کہ اس کے علاوہ بات ہونی چاہیے. تنقید کے 1000 پہلو نکلتے ہیں, میرے آخری سوال چنڈا دے کئی پہلو نکل رہے ہیں. میرے آخری سوال کا جواب جی. پاکستان میں پاپولسٹ جتنے بھی ایک بڑا نیریٹو ہے نا, اس کے اندر پلانکس ہیں, جو باتیں ہیں, پوائنٹس ہیں, ان میں جو سب سے زیادہ طاقتور پوائنٹ ہے نا وہ تو obviously وہ کیا بولتے ہیں مذہب ٹچ ہے نا, ریلیجس کارڈ ہے. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ
مطلب کہ ٹریٹر اور پیٹریاٹ والا جو ہو یہ کارڈ ہے. تو جو ہماری ایک کم از کم جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے نا اس کے مباحث سے یہ باتیں نکل جانی چاہیے. جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرے والا کارڈ ہے جس کے اندر نیشنلزم کی ایک وہ ایک کیا اس کو کہنا چاہیے وہ ایک کنسنسس ہے اس تصور کے اوپر کہ کوئی بھی بڑا سے بڑا لکھاری ادیب شاعر صحافی سب کے سب اسی پیمانے پہ رکھ کے ہر ڈسکورس کو ہم کو اس سے جان چھڑوانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تمام ورکرز کو تمام سیاسی جماعتوں کے بڑوں کو یہ بات کہنی پڑے گی انف از انف. کیونکہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہود و ہنود کی سازش کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے عالمی سطح پر جو جنرل ضیاء الحق کے دور سے خصوصی طور پہ یہ شروع ہوا ہے کیونکہ آئسولیٹ ہوگا یہاں پہ جو بزنس کرے گا اس کی مرضی ہوگی وہ اپنے پیمانے سیٹ کرے یہاں کا اپنا جنریشن ٹھیک ہے نا جو مرضی کرے. میرا خیال ہے کہ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں اگر ہم اس بحث میں معید پیرزادہ کو غدار ٹھہرا رہے ہیں یا کسی کو بھی غدار ٹھہرا رہے ہیں. اف خدایا پھر تسی غداری دی گل کری جا رہے ہو کاشف صاحب. میں تو مطلب میں تو چاہنی ہوں کہ راواں کھلن اور یہ اسی اپنا گوانڈی نہیں بدل سکتے ہم اپنا پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے کو ایگزسٹنس سیکھنی ہوگی. مطلب تو میں تو چاہتی ہوں میں جلندر لدھیانہ چندی گڑھ ہوشیارپور میں تو جانا ہے تو میں تو چاہتی ہوں کہ یہ راستے کھلے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے معید پیرزادہ جیسا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سیاست دان کو اس کا کام اگر کرنے دیا جائے تو وہ راہیں کھول لیتا ہے اور پھر لاہور ڈکلیریشن والا حساب ہو جاتے کی کیتا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری نا امیدی کے لیے میری مایوسی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. اب صرف ایک ہی راستہ ہے آپ کا جلندر لدھیانہ اور دلی تک جانے کا. جب ہم دلی دوبارہ فتح کریں گے تبھی آپ جا سکتے ہیں. وہ اس کے لیے تو لال ٹوپی والے کی خدمات لینی پڑیں گی.